اب آپ کو فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھ کر سناتا ہوں، فرض ہو یا سنت یہ دونوں ویسے ہی پڑھنا ہے۔ دیکھیے فرض نماز سنا دیتا ہوں، پوری نماز جو آہستہ پڑھنا ہو نا وہ بھی زور سے پڑھ کر سناتا ہوں، تاکہ خدا نخواستہ آپ کی نماز میں یا الفاظ میں کچھ غلطی ہے تو وہ درست ہو جائے۔ پوری نماز زور سے پڑھ دوں گا، پھر بعد میں 4 سنت کیسے پڑھنا، 4 فرض کیسے پڑھنا اور واجب الوتر کیسے پڑھنا انشاءاللہ وہ بھی سناؤں گا۔ صرف صبر کریں اور غور سے سنتے اور صحیح کر لیتے جائیں تاکہ آپ کی اور اس خادم کی بخشش کا ذریعہ ہو، آمین۔ نماز میں کیسے کھڑے رہنا، رکوع سجدہ قاعدہ سب سمجھاؤں گا۔ اب آپ غسل کر لیے، وضو کر لیے، اب پاک جگہ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائی کم سے کم علم ترا سے ناس تک 10 چھوٹی صورتیں ہیں نا وہ ضرور یاد کر لیں۔ ماشاءاللہ آپ ہر نماز یہ 10 سوروں میں پڑھ لے سکتے ہیں، ورنہ کسی بیچارے کو انا آتینا اور قل واللہ صرف 2 سورے یاد ہوں تو وہ بیچارہ انہی 2 سوروں سے بھی پوری نماز پڑھ لے سکتا ہے، ایک سورت پر بھی نماز پڑھ لے سکتا ہے، لیکن قائلی سے صرف ایک ہی سورت پڑھ کر اس میں کام چل جا رہا ہے نا کہہ کر ایسا نہیں کرنا۔ پورے 10 چھوٹے سورے کم از کم یاد کر لیجئے تاکہ ظہر میں جو 10 سوروں کی ضرورت پڑتی ہے نا تو آپ ہر نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر میں 4 سنت میں 4 سورے ہونا پڑتا، پھر 4 فرض میں 2 سورے، پھر 2 سنت میں 2 سورے، پھر 2 نفل میں 2 سورے، اس طرح جملہ 10 سورے ہوتے۔ پھر آپ ہر رکعت میں الحمدللہ الگ الگ سورے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کیسٹ میں پیچھے آپ کی سہولت کی خاطر علم ترا سے ناس تک یہ 10 سورے بھی تجوید کے ساتھ بہت صحیح انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے پڑھ دوں گا۔ اب سنیے 2 رکعت نماز کا طریقہ۔ اب وہ 2 رکعت نماز آپ کو کیسے پڑھنا ہے دیکھ لیجئے، وہ بھی طریقہ بتا دیتا ہوں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا مسنون و مستحب طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اور تمام شرائط کا پابند ہو کر دونوں ہاتھ لٹکائے ہوئے دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ چھوڑ کر، یعنی 1 بالشت کے قریب فاصلہ رہنا، اور انگلیاں قبلہ رخ رہنا، اور دل سے دنیا کا خیال دور کر کے، یعنی اپنے گھر بار کاروبار لینا دینا سب خیال دور کر کے، اور سمجھے کہ بس میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، یہ پڑھنا۔ سنیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب اکثر و بیشتر لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، انی وجہت وجہ وجہت وجہ 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 بھی نہیں، وجہت بھی نہیں، وجہت، انی وجہت وجہیہ۔ دیکھیں آپ اور سے سنیے، انی وجہت، وجہ 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 کے ساتھ ہا کی آواز، وجہت وجہیہ، وجہیہ۔ اور سے سنیے آپ بھی بولتے جائیے، وجہیہ، وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بعض بچے ہم کو وما انا من المسلمین سنا دیے جو بہت غلط ہے۔ دیکھیے، اور میں نہیں ہوں مسلمانوں میں سے اور میں نہیں ہوں فرما برداروں میں سے ہو جاتا، وما انا من المشرکین ہے وہ، اور سے پڑھنا۔ دیکھیے، نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، وما انا من المشرکین، یہ دعا ہے۔ دیکھیے اب اس کے آپ کو معنی بھی بتا دیتا ہوں، سن لیجئے معنی۔ میں نے اپنے آپ کو اسی کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان اور زمین بنائی، اور میں ایک ہی طرف کا ہو رہا، اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ یہ پڑھ لیا آپ ایک بار پھر میرے ساتھ پڑھ دیجئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب فجر کی نیت، آپ لوگوں کو اگر عربی میں نیت یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ آپ اردو میں بھی نیت کہہ لیجئے۔ 2 رکعت فرض نماز فجر کی پڑھتا ہوں میں خاص اللہ کے واسطے منہ طرف کعبے شریف کے۔ آپ 2 رکعت نماز فرض پڑھتا ہوں کہہ لیجئے، یا 2 رکعت نماز فرض پڑھتا ہوں کہیے، منہ میرا کعبے شریف کی طرف کہیے یا منہ میرا طرف کعبے کے کہیے، الحمدللہ ان الفاظ کے ہیر پھیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کی نیت ہو جاتی۔ سنیے، 2 رکعت نماز فرض پڑھتا ہوں فجر کی خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ طرف کعبے شریف کے۔ اب آپ نیت کر کے کھڑے ہو گئے تو نیت کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ دیکھیے،
نیت کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اس طرح کہ دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو لیں. کانوں کی لو کو چھو لیے تو ٹھیک ہے، نہ چھوئے بھی تو ہاتھ اوپر اٹھانا دیکھیے. اور ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں اور انگلیاں نہ بہت کشادہ ہوں نہ ملی ہوئی، واجبی. پھر نیت کے ساتھ ہی تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دینا، مگر کیسے؟ اللہ کے الف پر ہاتھ چھوڑ دینا اور اکبر کی رے پر باندھ دینا. اس طرح کہ داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر ہو اور داہنے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کا حلقہ بنا کر سیدھے ہاتھ سے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کا حلقہ کر کے بائیں پہنچے کو پکڑ لینا اور باقی 3 انگلیاں بائیں کلائی پر رکھ چھوڑنا اور نظر سجدے کی جگہ پر رکھنا. پھر آہستہ ثنا پڑھنا. دیکھیے سنیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اکثر و بیشتر لوگ ثنا سبحانک اللہ ثنا سبحان، جو غلط ہے، ثنا نہیں بولنا، سبحانک اللہم سے شروع ہو جانا. دیکھیے پھر سے سن لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر تعوذ پڑھے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر تسمیہ پڑھے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سورہ فاتحہ. دیکھیے سورہ فاتحہ سنیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ پڑھ لینے کے بعد آہستہ سے آمین کہہ لیجئے. آمین. پھر بغیر بسم اللہ کے، یہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. دیکھیے کوئی اور سورت، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں جو صحیح یاد ہوں پڑھ لیجئے. جیسے اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرے، رکوع میں چلے جانا اس طرح کہ اللہ کے الف سے رکوع شروع ہو اور اکبر کی رے رکوع میں ختم ہو جائے. رکوع میں دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے انگلیاں کھول کر مضبوط پکڑ لے. ہاتھ سیدھے اور سر پیٹھ سرین برابر ہموار رہے. پنڈلیاں سیدھی کھڑی ہوں، نظر پاؤں پر رہے. پھر 3 یا 5 بار عدد میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہنا. سبحان ربی العظیم، ربی العظیم نے ربی العظیم کہنا 3 بار. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے اور ربنا لک الحمد کہے. اس وقت ہاتھ نہ باندھے بلکہ یوں ہی چھوڑے ہوئے کم سے کم ایک تسبیح کہنے کے موافق کھڑا رہنا. ایک بار سبحان ربی العظیم بولے اتنی دیر کھڑے رہنا. پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اس طرح کہ اللہ کے الف پر جھک جائے اور اکبر کی رے سجدے میں جاتے ہی ختم کر دے. سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھے. پیشانی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اس طرح رکھے کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل آ جائیں. سجدے میں پاؤں کی سب انگلیاں زمین پر لگی ہوئی ہوں اور بازو بغل سے، پیٹ زانوں سے، ران پنڈلی سے، کونیاں زمین سے علیحدہ اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ملی ہوئی، سب قبلہ رو رہے. نظر ناک پر رہے. پھر 3 بار یا 5 بار جیسے بھی ہے عدد میں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کہیں گے 3 بار.
پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھے، اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھائے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے۔ اللہ اکبر، اب بیٹھ گیا، سیدھا پاؤں کھڑا رکھے، دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھ لے، اس طرح کے انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے قریب آ جائیں، انگلیاں نیچے نہیں کر دینا، دیکھیے قبلہ رخ نہ، انگلیاں اپنی حالت پر قبلہ رو رہیں اور نظر گود میں رہے، اور کم سے کم ایک تسبیح کہنے کے موافق سیدھا بیٹھا رہے، یعنی سبحان ربی الاعلی، اتنی دیر بیٹھنا۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے، اللہ اکبر، دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرے اور تسبیح کہے 3 بار، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہاں پر دیکھیے ایک رکعت پوری ہوئی، اب آپ پھر دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے اٹھنا ہے۔ دیکھیے اٹھنے میں بھی بیٹھنے کا عکس ہو، یعنی پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے، اور سیدھا کھڑا ہو جائے۔ دیکھیے کیسے، اللہ اکبر، کھڑے ہو گیا۔ اب یہ کھڑے ہونے کے بعد پاؤں پر نہ بیٹھے اور نہ ہاتھوں کو زمین سے سہارا دے، سیدھا کھڑے ہوتے ہی ہاتھ باندھ لے اور دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ادا کرے، لیکن اس میں ثنا اور تحفظ نہ پڑھے، ثنا بھی نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ بھی نہیں، صرف تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ دیکھیے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ پڑھ دیے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آہستہ آمین کہہ لینا۔ دیکھیے اس میں اکثر و بیشتر لوگ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط، اہدنا اہدنا، یہ بالکل غلط ہے میرے بھائی، اہدنا نہیں، اہدنا، اہدنا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا دونوں کو ملا کے اگر پڑھیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا، اہدنا کا ای جو ہے نا یہ حمزہ ہے، حمزہ وصلی ہے، وصل میں گر جاتا، ملائیں گے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، رک گئے، اہدنا الصراط المستقیم ہوگا، ملائیں گے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ علیحدہ پڑھ لیجئے، تو آپ کو احتیاطاً قاعدہ بتا دیا ہوں کہ کوئی قاری پڑھا اگر تو آپ کو غلط محسوس نہ ہو، اسی لیے آپ کو قاعدہ معلوم ہونا بلکہ بتا دیا ہوں۔ اب جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیے، آمین کہہ لیے آہستہ، اس کے بعد کوئی ایک دوسری سورت پڑھ لیجئے جو پہلی رکعت میں نہیں پڑھے تھے، جیسے سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، وہاں الحمدللہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیے، انا اعطینا، اب سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ دیکھیے قل هو اللہ احد، احد یہ قلقلہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ قلقلہ کرنا۔ اب اس میں بھی پہلی آیت اور دوسری آیت کو اگر آپ ملا دیں گے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ننظر اللہ الصمد، اللہ الصمد کا حمزہ وصلی ہے، وصل میں گر جاتا، احد کی بجائے جو نون ہے نا احد نی ہو جاتا ہو، اللہ کا حمزہ وصلی وصل میں گر جاتا، احد نیلا، ملائیں گے تو علیحدہ پڑھیں گے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب جیسے ہی سورہ ختم ہو گیا، سورہ اخلاص پڑھ دیا، سورہ ختم ہو گیا، اب آپ رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، پھر وہی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ہو گئے، رکوع سے اٹھ گئے،
रब्बना लकल हम्द, एक बार तस्बीह कहने के बराबर ठहर जाइए। अब वापस आप सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। बैठ गए। किस तरह इससे पहले बताया पहली रकात में, बस उसी तरह बैठ जाना। देखिए फिर एक तस्बीह उतना बैठने के बाद दूसरे सजदे के लिए जाएंगे आप। अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अब 2 रकात या खत्म हो गए आपके, तो इसलिए अब आप बैठ जाएंगे कायदे में। अल्लाहु अकबर, अब बैठ गए। तो ये जैसे ही बैठेंगे ना, किस तरह बैठेंगे? जिस तरह दोनों सजदों के दरमियान आप बैठे थे। देखिए सीधा पैर खड़ा हुआ और बायां पैर आपका बिछा हुआ, बैठ गए। अब तशहुद पढ़ना। तशहुद देखिए क्या है? अत्तहियातु लिल्लाह, अत्तहियात अत्तहियात बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। अत्तहियातु है वो, क्या है? अत्तहिया, हिया, अत्तहियातु है। देखिए अत्तहियातु अत्तहियातु अत्तहियात अत्तहियात नहीं। और आपको सब समझाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए गौर से सुनिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहली बार क्या आएगा? अस्सलामु अलैका आएगा, दूसरी बार अस्सलामु अलैना आएगा। देखिए अब आप क्या करेंगे? ला इलाहा कहते वक्त उंगली से इशारा करना, उंगली से इशारा करेंगे आप। तो किस तरह? इस तरह के दाहिने हाथ की छोटी उंगली और उसके पास की उंगली को बंद करके और बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाकर कलमे की उंगली को ठीक ला इलाहा पर उठाना और इल्लल्लाह कहते वक्त रख देना। फिर तशहुद के बाद, यानी अभी आप ये जो पढ़ लिए अत्तहियातु, ये पूरा पढ़ देने के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। सुनिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए फिर एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब दूसरा, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बात याद रख लीजिए, इसमें ये दोनों एक एक बार पढ़ना है। सल्ली अला अल्लाहुम्मा बारिक, लेकिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला के साथ कमा सल्लैता आएगा और अल्लाहुम्मा बारिक के साथ कमा बारका। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुरूद इब्राहिम सारा वैसा ही है। सल्ली अला और सल्ले अला, सल्ले 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 नहीं, सल्ली सल्ली अला। और मुहम्मदिन बोलेंगे आप पहली बार, दूसरी बार मुहम्मदिन, दिन नून को छुपाना, दिन नहीं, दिन दिन वाउ था बल्कि मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, दिन दिन नहीं, दिन कमा। तो पहली बार सल्ली अला के साथ कमा सल्लैता एक बार पढ़ना ये दुरूद। फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा बारिक के साथ कमा बारकता, ये भी एक बार पढ़ना। ये एक बार पढ़ लेने के बाद
دیکھیے اس کے بعد آپ کو جو دعا یاد ہو اس کے بعد یہ پڑھ لینا. اصل تو آپ یہ دعا پڑھنے کی کوشش کیجیے, یاد نہ ہو تو یاد کر لیجیے. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اگر یہ یاد نہ ہو تو آپ یہ دعا پڑھ لیجئے. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یہ پڑھ کر آپ سلام پھیر دیجئے. یہ سلام پھیرتے وقت اس طرح کے فرشتوں کی نیت کر کے, یعنی یہ خیال کر کے کہ میں فرشتوں کو سلام کرتا ہوں جو ادھر ادھر ہیں, فرشتوں کی نیت کر کے آپ سلام پھیر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو دونوں طرف سلام پھیرتے وقت پہلے دائیں طرف منہ پھیریں گے, پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف اس قدر کے رخسار سے یعنی پیچھے سے دکھائی دینا, اور ہر طرف نظر کاندھے پر رہے, کاندھے پر نظر رکھ لینا. دیکھیے اب سلام پھیر دینے کے بعد اب آپ وظیفہ پڑھ لیجیے. اگر وظیفہ پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار, پھر الحمدللہ 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 33 بار, پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 بار پڑھیے. اس کے بعد دعا کیجیے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. اس طرح کے ہاتھ سینے تک اٹھا کر ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو اور دونوں ہاتھوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. کہہ کر آپ منہ پر ہاتھ پھیر لیجئے. آپ اور جتنے چاہے دعائیں مانگیے. اللہ تعالیٰ مانگنے والے بندے سے خوش ہوتے ہیں. جتنا مانگتے جائیے مانگیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. آپ اردو میں دعائیں مانگیے یا عربی میں, جتنی چاہے دعائیں مانگیے. آپ قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں ہیں, وہ بھی یاد کر لیجیے. آپ دعا میں اس بات کا خیال رکھیے کہ میرے اکثر مسلمان بھائی اکثر و بیشتر ربنا آتینا آتینا کہتے ہیں, جو بہت غلط ہے اور غضب ہے. معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا. دیکھیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, اے پروردگار دے تو ہم کو دنیا میں بھلائی, وفی الآخرۃ حسنہ, اور دے تو ہم کو آخرت میں بھلائی, وقنا عذاب النار, اور بچا تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے. اس کی بجائے اگر آپ خدا نہ خواستہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کہہ دیے تو اے پروردگار دیا ہم نے تجھ کو دنیا میں بھلائی, دے تو ہم کو کدھر, دیا ہم نے تجھ کو کدھر. استغفر اللہ. میرے بھائی اللہ سے معافی چاہیے. اگر آپ کبھی ایسا آتینا کہتے ہیں تو آپ غور سے سنیے اور یاد کر لیجئے. دیکھیے ربنا آتینا, دے تو ہم کو کدھر, دیا ہم نے تجھ کو کدھر. آتینا غلط ہے. دیکھیے آتینا تینا آتینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. یہ آپ کی نماز 2 رکعت والی ختم ہو گئی. اگر آپ 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں قاعدے سے صرف تشہد یعنی التحیات
پورا پڑھ کر یعنی عبدہ و رسولہ تک کہنے کے بعد درود نہ پڑھے، درود ابراہیم نہیں پڑھنا، بلکہ فوراً تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو جانا۔ لیکن ان رکعتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کر دینا، یعنی فرض نماز اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو جیسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ صرف اور صرف بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا اور رکوع کرنا۔ اگر 3 رکعت یعنی مغرب ہو تو رکوع و سجود کے بعد قاعدے میں بیٹھ جانا جس طرح 2 رکعت والی نماز میں بیٹھے تھے۔ اگر ظہر، عصر، عشاء کے فرض پڑھ رہے ہوں تو تیسری رکعت کے رکوع و سجود کے بعد پھر اٹھ کھڑا ہونا اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع و سجود، تب قاعدے میں بیٹھ کر تشہد یعنی تحیات پورا، اور پھر دونوں درود ابراہیم، پھر دعا جو آپ کو بتائی گئی ہے نا 2 رکعت والی نماز میں، وہی پڑھ کر سیدھے اور بائیں جانب سلام پھیر دینا۔